تیسرا اعتراض ہے مولانا، وہ ہے کہ حدیث کی تدوین بعد میں ہوئی ہے، حدیث کی تدوین بعد میں ہوئی ہے، اور روات قابل اعتماد نہیں رہے ہیں، حدیث کو نقل کرنے والے جو روات ہیں وہ قابل اعتماد نہیں رہے۔ اب جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ روات الحدیث ہم روات القرآن و روات القرآن ہم روات الحدیث۔ یہ گل تو یہ ہے جی، یہ سب سے بہترین چیز، روات الحدیث ہم روات القرآن و روات القرآن ہم روات الحدیث۔ جو حدیث نقل کرنے والے لوگ ہیں، جن واسطوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے انہی واسطوں سے حدیث پہنچی ہے، جن واسطوں سے حدیث پہنچی ہے انہی واسطوں سے قرآن پہنچا ہے۔ تو قرآن کے پہنچانے کے سلسلے میں وہ قابل اعتماد ہے اور حدیث کے سلسلے میں وہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ کیا مصیبت ہے اور یہ کیا ظلم ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ روات الحدیث ہم روات القرآن، ناقلین حدیث بعینی ناقلین قرآن ہے۔ صحابہ نے تابعین کو پہنچا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا۔ اگر صحابہ اور تابعین جو قرآن پہنچانے کے اندر قابل اعتماد ہے تو حدیث پہنچانے میں کیوں ناقابل اعتبار ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ زور لگائیں گے، اس کو سمجھو، زور لگائیں گے کہ جی قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہے اور حدیث کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن کی گارنٹی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ آیت ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ جواب اس کا یہ کہ یہ آیت تمہارے دادا نے تمہیں بتایا؟ یہ آیت صحیح ہے یا یہ آیت صحیح محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے؟ قرآن محفوظ ہے، یہ آیت محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ جو اس کی گارنٹی یہ بھی محفوظ ہے، یہ آپ کو کس نے پہنچایا؟ یہ آیت خود آپ کو کہاں سے پہنچی؟ یہ آیت آپ کو صحابہ سے پہنچی۔ سمجھے؟ جو گارنٹی ہے جس کو تم اصلی قرار دے رہے ہو کہ اس گارنٹی کے ذریعے سے یہ آیت گارنٹی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، یہ گارنٹی خود صحابہ نے آپ کو پہنچایا۔ تو اس لیے اس آیت کے سلسلے میں جیسے قابل اعتبار ہے، حدیثوں کے سلسلے میں بھی قابل اعتبار۔ پھر یہ آیت ہماری دلیل ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا، و انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ حافظ ہے اور قرآن محفوظ ہے۔ اور قرآن کہتے کس کو ہے؟ آپ نے پڑھا وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، بولو وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا۔ قرآن تو الفاظ، نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اب الذین یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کا معنی میں کرتا ہوں صلاۃ تحریک الصلوین سے ہے، تحریک الصلوین، صلاۃ کا معنی سورین کو حرکت دے دینا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو میں کہتا ہوں لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے۔ بولو، صلاۃ پر تو پوری ہو گئی، صلاۃ تحریک الصلوین۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ مسئلہ تو پورا ہو گیا۔ صلاۃ کا معنی دعا، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں جب نماز کا وقت آتا ہے، اللہ مجھے 6 لاکھ روپے دے دے، اللہ پشین سے آیا ہوں 6 لاکھ۔ دوسرے پٹھان نے کس کر کے تھپڑ مارا، اس نے کہا تم ریٹ کیوں خراب کرتے ہو؟ بولو، دوسرے پٹھان نے تھپڑ مارا، اس نے کہا تم ریٹ کیوں خراب کرتے ہو؟ 6 لاکھ تم کعبۃ اللہ کے اندر اللہ سے 6 لاکھ مانگتے ہو، 6 لاکھ کی تمہیں ضرورت تھی، میں پشین میں تمہیں دے سکتا تھا۔ یہ 6 لاکھ اگر آپ کو لینا تھا تو میں پشین میں بھی دے سکتا تھا آپ کو۔ پشین چھوڑ کر کے تو آیا یہاں پر کعبۃ اللہ میں اور مسجد حرام میں کیا مانگ رہے؟ 6 لاکھ مانگ رہے، شرم نہیں آتی؟ یہ 6 لاکھ میں پشین میں دے دوں گا، یہاں کروڑ سے شروع کرو۔ یہاں شروعات جو ہوگی، ابتدا وہ کہاں سے؟ کروڑ سے ہوگی۔ تو نماز کا وقت آتا ہے، صلاۃ میں ہاتھ کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ صلاۃ کا معنی توجہ کے التفات کیا آتا ہے، سمجھے؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، سمجھے؟ صلاۃ کا معنی ٹھیڑی لکڑی کو سیدھے کر دینا، میں ایسا ٹھیڑا ہوں جب نماز کا وقت آ گیا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں۔
صلاۃ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن وہ اسم للنظم، قرآن محفوظ ہے تو صرف الفاظ محفوظ ہے یا معنی محفوظ ہے؟ معنی بھی محفوظ ہے. قرآن دونوں کا نام ہے. وہ اسم للنظم والمعنی جمیعہ، نظم اور معنی. تو کون سا معنی صلاۃ کا، زکوٰۃ کا کون سا؟ زکوٰۃ کا معنی پاکی کے ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکی کے. لہذا آ گیا، میں اپنے مال کو سونا چاندی ان پر زنگ چڑھ گیا تھا، ان کو صابن لگایا، صاف کیا، پاک ہو گئے. خود اپنے آپ کو صابن لگایا، اسے زکوٰۃ ہے. آیا سمجھ میں؟ تو زکوٰۃ کا کون سا معنی مراد ہے اور صلاۃ کا کون سا معنی مراد ہے؟ حج کا معنی ارادہ کرنا ہے، بیت اللہ کا ارادہ. حج میں کون کون سی چیزیں ضروری ہے؟ صوم کا معنی رکنا ہے، مطلقاً لغوی معنی رکنا. سمجھے؟ تو قرآن نام ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن محفوظ ہے. اسم اور نظم دونوں کا معنی قرآن ہے، دونوں قرآن ہے. تو اس معنی کو محفوظ ہم کہتے ہیں، یہی معنی، یہ معنی ہمیں حدیث بتاتی ہے. قرآن جب محفوظ ہے نظم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، تو قرآن کی اس آیت کا مقصد اور معنی کیا ہے یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ یہ ہے. یہاں صلاۃ کا یہ معنی مراد ہوگا کہ فجر میں نبی نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، اس انداز پہ پڑھی ہے، پوری تفصیل. ظہر میں آپ نے 4 پڑھی ہے، پوری تفصیل اس میں موجود ہے. لہذا لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، یہ اس کا معنی نہیں بنے گا. اس کا معنی توجہ بھی نہیں ہوگا، اس کا معنی التفات بھی نہیں ہوگا، سمجھیں، اس کا معنی تعظیم بھی نہیں ہوگا، اس کا معنی دعا بھی نہیں ہوگا. سمجھتے ہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ روات الحدیث ہم روات القرآن، حدیث کے جو روات ہیں بے نہیں قرآن کے روات ہیں.